خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے یہ سبب یہ ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے گناہ کیا، اس کے سبب تمہیں مصیبت پہنچی۔ خالق کائنات فرماتا ہے واو حالیہ ہے، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ رب ذوالجلال بہت سی کوتاہیوں کو تو ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پہ وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر تو یہ دنیا بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت سی کوتاہیاں انسانوں کی، بندوں کی ایسی ہیں جن کو اللہ ویسے ہی درگزر کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ان پہ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس گناہ کے سبب پکڑتا ہے جو گناہ بندوں نے کیے ہیں۔ بڑے گناہوں کو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے، اور کچھ پہ پکڑ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، شیطان کی وادیوں سے نکل کر رحمان کی وادیوں میں آ جائیں، شیطان سے غافل ہوں اور اللہ کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں، رب ذوالجلال کی طرف اپنی توجہ کریں۔ تو اس وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ اس طرح اپنے بندوں پہ یہ مصیبت نازل کرتا ہے، اور بہت سی کوتاہیوں کو خالق کائنات جل جلالہ معاف فرماتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث کے جو مضمون ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ زمینی اور آسمانی آفات اللہ جن پہ نازل کرتا ہے یہ صرف عذاب بن کے نہیں آتی۔ میں نے بھی کہا کہ یہ نیک اور پارسا بندوں پر بھی یہ آفات آتی ہیں، لیکن ان کا پھر امتحان مقصود ہوتا ہے، ان کی آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اگر پہلے ان کو خوشحال رکھا تھا تب تو یہ رب ذوالجلال کو بڑا یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر اللہ ان پہ مصیبت ڈالتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مصیبت میں مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، کہ جب میں نے رزق کی فراوانی تھی، ہر چیز کی ریل پیل تھی، تب تو یہ مجھے یاد کر رہے تھے، تب تو 5 وقت کی نماز بھی تھی، اب تھوڑا سا میں ان کو آزمائش میں ڈالوں کہ یہ اپنی مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر بھی میری یاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال اس وجہ سے بھی اپنے بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ فلاں بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ جس کی دونوں حالتیں برابر ہوں۔ پوچھا کون کون سی؟ فرمایا جب اللہ اس پہ رحمتوں کی برسات کرے پھر بھی وہ رب سے پیار کرے، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے پھر بھی اس کی محبت کا قبلہ تبدیل نہ ہو، پھر بھی وہ نظریں اٹھا کے غیروں سے مدد نہ مانگے، پھر بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، رب ذوالجلال کی ذات کی طرف ہو، وہ اللہ سے ہی مدد مانگے۔ خالق کائنات جل جلالہ سے محبت اس کی دونوں حالتوں میں قبلہ تبدیل نہ ہو، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، فرمایا سمجھو یہ بندہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے نیک بندوں کی بھی آزمائش فرماتا ہے ان پہ مصیبت نازل کر کے، تو ایسے حالات میں توبہ اور استغفار اس کی کثرت کرنی چاہیے، اور ان اعمال سے، ان اسباب سے باز رہنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور رب ذوالجلال نے بیان کیے کہ ان اسباب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے۔